بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت پڑھ کر کے سنائی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کو جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور اور احساس نہیں۔ آج پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے، معلوم ہے، اور پوری دنیا پر اس کے اثرات ہیں۔ تمام ایمان والوں کے دل اس سے متاثر ہیں، غمزدہ ہیں، رنج و ملال سے بھرے ہوئے ہیں کہ انبیاء کی سرزمین، مسلمانوں کا قبلہ اول، مسجد اقصی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی، جو دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد تو خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک تمام گھروں میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ یعنی مکے میں ہے، بڑا بابرکت ہے وہ، اور تمام دنیا کے انسانوں کو رہنما اور رہبر ہے کہ کہیں بھی آدمی ہو مگر نماز میں رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مسجد جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں پوچھا سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مسجد کون سی ہے؟ فرمایا مسجد اقصی۔ کتنا فاصلہ ہے دونوں مسجدوں کی تعمیر میں؟ فرمایا 40 سال۔ لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک آدمی کے ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کہ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، داؤد علیہ السلام نے شروعات کی، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ مکمل ہوئی، اور مسجد حرام کو تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے درمیان، ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں مسجدوں کی تعمیر میں
کتنا؟ 40 سال کا فاصلہ ہے. تو یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی؟ کہا دونوں باتیں صحیح ہیں اس طریقے سے کہ یہاں جو تعمیر بتائی جا رہی ہے وہ تعمیر ثانی نہیں ہے، تعمیر اول. مسجدیں کئی مرتبہ تعمیر ہوتی ہیں، پہلی مرتبہ فلاں سن میں فلاں نے بنائی، فلاں مرتبہ فلاں سن میں فلاں نے بنائی. یہاں جو ذکر ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں، یہ پہلی تعمیر کا ہے. اور سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ شریف کی، حرم شریف کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی ہے، بلکہ سب سے پہلے انسانوں کے باپ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. اور اس کے بعد ان کی نسلیں بڑھی، اولادیں بڑھی. اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا آدم علیہ السلام کو کہ اب آپ ملک شام کے اندر جو ہے ایک مسجد تعمیر کیجئے. چنانچہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. تو اس تعمیر کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے. غور دے کہ یہ مسجد بڑی مقدس مسجد ہے، بڑی بابرکت مسجد ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا رات کے وقت میں، رات کے مختصر سے حصے میں. کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیسے لے گیا اللہ؟ عجیب انداز سے. براق کی سواری تھی، جہاں پہ نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. مسجد اقصی آپ پہنچے. الذی بارکنا حولہ، وہ ایسی مسجد ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں. اللہ کا بیان ہے قرآن میں، کتنی برکت ہوگی وہاں. انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے وہ، انبیاء علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ ہے وہ، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی جگہ ہے وہ، انبیاء علیہ السلام کا مرقد ہے وہ، قبریں ہیں وہاں، مدفن ہے. بڑی برکتیں ہیں وہاں، دنیا کی بھی برکتیں ہیں اور دینی برکتیں بھی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اے اللہ اس میں جو پناہ لے اس کو پناہ دے دیے، اور جو یہاں گناہ کا مارا توبہ کرنے آئے مسجد سے نکلنے سے پہلے اسے معاف کر دیجیے گا. اور پتہ نہیں کیا کیا مانگا. تو دینی برکتیں بھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں. ملک شام بڑا نہایت ہی زرخیز علاقہ تھا، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا. تو ظاہر بات ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا اس کے چاروں طرف نے برکتیں دی ہیں. یہ چاروں طرف جو برکتیں ہیں یہ کس کی برکت ہے؟ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف ہم نے برکت دے رکھی ہے. تو یہ چاروں طرف جو مسجد اقصیٰ کے برکتیں ہیں یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ مسجد کے چاروں طرف برکتیں ہیں، کس کی وجہ سے ہیں؟ ارے مسجد کی وجہ سے ہے. ارے ہے نہیں، مسجد کے چاروں طرف رونق ہے. کیوں ہے؟ مسجد کی وجہ سے ہے. جب مسجد کے چاروں طرف رونق مسجد کی وجہ سے ہے تو سوچئے مسجد کے اندر بالکل رونق نہیں ہوگی، ہے نا؟ مسجد میں زیادہ رونق ہوگی. اللہ کیا کہتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کرام کے چہرے چمک رہے ہیں سجدے کے نور سے. اس کا مطلب ایک صاحب نے کیا نکالا؟ صحابہ کے صرف چہرے پہ نور تھا، اندر نہیں تھا، دل میں ان کے نور نہیں تھا. یہ کون کہے گا بتائیے آپ؟ جس کا دل بھی کالا ہو اور جس کا چہرہ بھی کالا ہو اور جس کے کپڑے بھی کالے، سب کچھ کالا ہی کالا، وہی کہہ سکتا ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی نہیں، صحابہ کا دل اندر سے، ان کا سینہ، ان کا دل نور ایمانی سے بھر گیا، اور بھرنے کے بعد وہ چھلک کر ان کے چہرے پر ظاہر ہونے لگا. جب برتن بھر جاتا ہے اس میں کوئی چیز اور ڈالی جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ چھلکتی ہے. تو ظاہر بات ہے جب دل نور سے بھر گیا تو چھلک گیا چاروں طرف. ایسے مسجد اقصیٰ میں برکتیں اللہ نے جو رکھی ہیں
وہ برکتیں اتنی زیادہ ہیں اس کی وجہ سے پورا علاقہ مبارک ہو گیا. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں. جب چاروں طرف برکتیں ہیں تو مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی. عجب ہے مسجد اقصی خدا کے گھر کا کیا کہنا، عجب ہے مسجد اقصی خدا کے گھر کا کیا کہنا، مبارک حول ہے اس کا تو پھر اندر کا کیا کہنا. جب چاروں طرف اس کا مبارک ہے تو اندر کتنی برکتیں ہوں گی. وہ قبلہ اول ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے. اس مسجد کی حفاظت کرنا پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مگر آج اس کی حفاظت کے لیے صرف ایک قوم مختصر سی مجاہدین کی کھڑی ہوئی ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمان. مٹھی بھر لوگ ہیں وہ، اور ان کے سامنے اسرائیل کی بڑی طاقت، جس کے دفاعی نظام کا سسٹم کا پوری دنیا میں شہرہ تھا، چرچا تھا، اور جس کے پاس نامعلوم کیسے کیسے آلات ہیں. اور پھر یہی نہیں اکیلے وہ، دنیا کی سپر پاور، تمام یورپ کے ممالک سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے پشت پناہی کے لیے. ہم تمہارے ساتھ ہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر، جہازوں کے ذریعے سے، بحری بیڑوں کے ذریعے سے، اپنے کمانڈوز کے ذریعے سے. اور کتنی مرتبہ وہ لوگ اسرائیل جا کر کے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات کر چکے ہیں. بتائیے کون نہیں گیا؟ فرانس کا صدر اور امریکہ کا صدر اور وزیر خارجہ، وزیر داخلہ. بلکہ جو وزیر داخلہ وہاں پہنچا امریکہ کا تو اس نے کیا کہا، میں یہودی ہونے کی حیثیت سے تمہارے وہاں آیا ہوں. تم یہودی ہو، امریکہ کا نمائندہ نہیں، یہودی ہونے کی حیثیت سے میں آیا ہوں. سب وہاں جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، زبانی بھی، پیسے سے بھی، اور اسی طریقے سے اسلحوں سے بھی مدد کر رہے ہیں. ایک طرف یہ ہے، اور ایک طرف امت مسلمہ کا طبقہ، 57 اسلامی ملک. ان میں سے کس ملک کا بادشاہ اور کس ملک کا سربراہ آج تک فلسطینیوں سے ملنے گیا؟ بتائیے آپ. کوئی ایک بھی تو نہیں. آخر بات کیا ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ بہت سے تو ایسے ہیں وہ حمایت بھی نہیں کر رہے ہیں اور مخالفت بھی نہیں کر، چپ چاپ بیٹھے ہوئے. وہ عرب ملک ہیں، ان کی تصویر یہی ہے، کبھی نہیں بولتے. وہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، نہ مخالفت ہے نہ موافقت ہے. ایک دو بیان دے دیے، بھائی مذمت ہو رہی ہے، یہ قابل وحشیانہ عمل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. تو صرف زبانی حمایت بھی نہیں ہے. اور بعض ملک ایسے ہیں جو زبانی بول رہے ہیں اور اندر خانہ وہ حمایت بھی کر رہے ہیں. ان میں ترکی ہے، سب سے سر فہرست ترکی ہے، جو زبانی بھی بول رہا ہے اور جس نے سب سے پہلے اعلان دنیا کے سامنے کہا یہ فلسطین کے مظلوم مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، میں ان کو دہشت گرد کہنے نہیں دوں گا. یہ ان کا اپنا ملک ہے، یہ غلام بنا لیا گیا ہے ان پر زبردستی. اسرائیل کو وہ غاصب ہے، اس نے قبضہ کیا ہے، اور ان تمام بیرونی طاقتوں نے اس کو قبضہ کرایا ہے وہاں پر. وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو آدمی لڑے وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا کہنا بھی زبان سے مشکل ہے. کسی نے اتنی بھی بات نہیں کہی جو اس نے کہا. دوسری طرف اس کا پڑوسی ملک ہے ایران، اور اس کی سیاست ہمیشہ اس طرح کے بیان دو، ساری پبلک کی ہمدردی سمیٹ لو. زبانی قوالی، اندر خانہ کیا ہے کچھ نہیں پتا لوگوں کو. لوگ تو ظاہر دیکھتے ہیں بس. اتنے دن سے دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کتنے دن ہو گئے؟ 27 دن ہو گئے. آپ بتائیے کچھ کیا آپ نے؟
صرف گرجنا، صرف بیان بازی، اس کے علاوہ کچھ تعاون کیا آپ نے؟ اس کے بعد آج جمعے کو تقریر ہوگی، دیکھیے کہ اس میں کیا گل کھلاتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر ملک کے اندر یعنی فلسطین کی حمایت میں باقاعدہ حزب اللہ آج بھی نہیں آئی ہے سامنے۔ اپنے ذاتی مفادات ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، ان کی خاطر تھوڑا بہت کر لیا۔ حقیقت یہ ہے ان لوگوں کا حال کیا ہے، آپ دیکھیں ان کی تاریخ پوری یہی بتاتی ہے۔ افغانستان سب سے پہلے عراق کا ثانیہ ہوا۔ عراق میں جو صدام حسین کے جہاز تھے بمباری سے بچانے کے لیے انہوں نے ایران میں اتارے تھے، مگر ایران نے ان جہازوں پہ قبضہ کیا، واپس نہیں دیے۔ پھر افغانستان کا المیہ پیش آیا۔ افغانستان میں امریکہ کی فوج کی باقاعدہ حمایت میں مدد کے لیے ایران کی فوجیں اندر داخل ہوئیں، امریکہ کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ دنیا کو کچھ نہیں پتا شمالی اتحاد کیا ہے۔ اور اس وقت جب افغانستان کے مجاہدین نے درخواست کی ایران سے تمہاری سرحد ملتی ہے، تم اپنی سرحد کھول دو، مجھے جانے کی اجازت دے دو، تو اس نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سب کیا ہے؟ زبانی باتیں۔ قرآن کریم میں ہے منافق کیا کہتے تھے؟ وَأَقْسَمُوا جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ۔ اے پیغمبر یہ آپ سے قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیں تو اپنا گھر چھوڑ دیں، اپنا وطن چھوڑ دیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر کے باہر نکل جائیں۔ اے پیغمبر یہ آپ سے کہتے ہیں۔ کس سے کہتے ہیں؟ حضور سے کہتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے۔ اللہ کے نبی آپ اشارہ کیجئے، بس دیکھیے گھر کس کا اور مکان کس کا اور دکان کس کی اور کاروبار کس کا، سب چھوڑ کے نکل جائے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُل لَن تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، ان سے کہہ دو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری باتوں کی حقیقت ہمیں پتہ ہے، قسمیں مت کھاؤ۔ زبانی بات کرنے سے کوئی نہیں فائدہ، عملی طور پر سامنے آؤ، عمل سے اپنا کردار پیش کرو۔ تو اس کردار میں بہت پیچھے، مگر ہر آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے ان کی، ایسا کر دیا انہوں نے، ایسا کر دیا۔ آپ نے دیکھا فلسطین کے جو مجاہدین ہیں، کسی سے امید ہے ان کو؟ کسی سے سہارا ہے؟ کچھ نہیں، اپنے بل پر۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اس کو کہنے بڑے بزرگ ہیں وہ، بڑے اللہ والے ہیں وہ، واقعی مومن کامل ہیں وہ۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہم لڑیں گے۔ ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی تو مراد پوری ہو گئی، ہم غازی اور مجاہد کہلائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ اور شہادت کے لیے کیا ہے؟ شہید کے لیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ہم تو انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر مقدر میں شہادت ہوگی تو شہادت کی موت مرے گی۔ یہ جذبہ شہادت کا آج کل یہ اسلامی جو ممالک خاموش ہے، کیوں خاموش ہے آخر؟ نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث کی صداقت، سچائی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میری امت پر ساری دنیا کی قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے پیالے پر ٹوٹتے ہیں کھانے کے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہماری تعداد اس دن کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد اتنی ہوگی اتنی کبھی تعداد نہیں ہوگی۔ پھر اے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا مگر تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، تعداد تو بہت، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہاری عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ کغصاء السیل، جیسے سیلاب کے اوپر کوڑا کرکٹ بہتا ہے،
جہاں پانی اسے بہا لے جائے بہتا چلا جا رہا ہے اور پورا چھایا ہوا ہے پانی کے اوپر، مگر اس کوڑے کرکٹ کی کیا ویلو؟ یہی حال ہوگا 57 اسلامی ملک اور تماشائی بنے ہوئے ہیں، ایک لفظ منہ سے نہیں نکل رہا ہے، عملی طور پر مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب تک پیٹرول نہیں بند کیا، اب تک سب نے سفیروں کو نہیں بلایا، تو چھوٹے چھوٹے سے کام تھے، یہ بھی نہ ان سے ہو سکا۔ کیوں؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ تعداد زیادہ، قوت زیادہ، فوجیں زیادہ، قوت زیادہ، سامان زیادہ، پھر آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا وہن جانتے ہو؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، تھوڑے دن اور زندہ رہیں، چپ چاپ گھر میں آرام سے رہیں، مال سلامت رہے، دکان سلامت رہے، بولیں گے تو اس میں خطرہ ہو جائے گا، اتنا مالی نقصان ہو جائے گا، جانی نقصان ہو جائے گا۔ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، بس یہی ہے خلاصہ اس کا۔ مسلمان حکمرانوں کی بے حسی کا سبب کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مگر اس تمام بے حس لوگوں میں کچھ اللہ کے مقبول بندے ایسے بھی ہیں جن کو دنیا سے محبت نہیں ہے بلکہ ان کو شہادت سے محبت ہے۔ فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پہ نام لکھ رہے ہیں، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، کل ہم شہید کر دیا گا، بمباری ہو گئی، نہیں، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، مگر اس نام سے لوگ پہچان لیں گے یہ فلاں تھا۔ یہ جذبہ وہاں کے نوجوانوں میں ہے، وہاں کے بچوں میں ہے، وہاں کے بوڑھوں میں ہے۔ شہادت، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اگر ہم چاہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مسلمانوں اللہ کے پاس آسمان و زمین کے لشکر ہیں، آسمان و زمین کے لشکر۔ اللہ چاہے ایک فرشتہ کافی ہے، صرف ایک فرشتے نے چنگھاڑ ماری، زور سے آواز نکالی اور پوری قوم سمود منہ کے بل گر پڑی، کلیجے پھٹ گئے اور موت کی نیند سو گئی۔ ایسے اللہ کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارے پاس آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ ہم چاہیں تو مسجد اقصیٰ کے دشمنوں کو تھوڑی دیر میں بھسم کر دیں، پتھر برسا دیں، زمین میں دھسا دیں، یہ ہے، مگر ہمیں تو امتحان لینا ہے۔ جھوٹے کون ہیں، سچے کون ہیں، واقعی ایمان والے کون ہیں، اور صرف لفاظی کرنے والے، اپنا ایمان شو کرنے والے کون ہیں، تو امتحان لینا ہے۔ امتحان دعوت عام میں نہیں ہوتا، امتحان دسترخوان پہ نہیں ہوتا، امتحان ایسے کب ہوتا ہے؟ دسترخوان پہ تو سبھی آ جائیں گے آپ کے، نازک وقت ہی میں امتحان ہوتا، اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ اللہ کے حکموں سے زیادہ محبت ہے یہ مال سے، دولت سے، دنیا سے محبت ہے۔ نکھر کے سامنے آ گئے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے شکر گزار بندے تو بہت تھوڑے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اکثریت موت سے محبت کرنے والی نہیں، دنیا سے محبت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، اور پتہ ہے تمہیں جو احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ فرماتا ہمارے محبوب ساتھ میں تھے اور اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود، ہم چاہتے تو دشمنوں کو ذلیل کر دیتے، مگر ہمیشہ اگر تمہاری فتح ہوتی رہے تو بتاؤ شہادت تمہیں کہاں سے ملے گی؟ شہادت کہاں سے ملے گی؟ اور ہم تمہیں شہادت کا رتبہ دینا چاہتے ہیں۔ وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے کچھ کو شہید بنانا چاہتا ہے۔ اور اس شہادت کی قدر کیسی تھی بتائیے؟
وہی زمانے ماں باپ کی یاد تازہ ہو گئی. یہ شہادت سے گھبراتے نہیں، تمنا کر رہے ہیں. کیسے؟ حضرت علی جا رہے تھے مسجد اور نمازیوں کو جگاتے ہوئے ایک تلوار جو ان کے پڑی سر پہ، تو حضرت علی نے کیا کہا؟ یاد ہے کیا کہا تھا؟ زبیر کیا کہا تھا؟ حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی مجھے شہادت مل گئی. تلوار پڑ رہی ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، اور وہ کہہ رہے مجھے تو کامیابی مل گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ جذبہ. حقیقت یہی ہے، فنا فی اللہ کی ٹہنی میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. جب کوئی قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو بڑی سے بڑی طاقت سے وہ مقابلہ کر سکتی ہے، اور بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ نہیں، دنیا نے یہ منظر کئی مرتبہ دیکھا. وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. اور بہت مرتبہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب آ گئی. دنیا نے یہ منظر، یہ ایمان کی طاقت ہے. اور باقاعدہ طور پر وہ تو کہہ رہے ہیں جو مجاہد ہیں کہ ہمیں دکھ رہی ہے اللہ کی مدد، ہمیں فرشتے دکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، اور دشمن کو بھی محسوس ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا اتنے مضبوط ٹینک ہمارے جن پہ اتنی لاگت آئی ہے، ایک میزائل اس کو ختم کر دے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ صرف فلسطینی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. 3 مجاہد جا رہے ہیں اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 15-20 آج فلسطینی مجاہد آئے تھے صرف 3، اور بعد میں واپس بھی آ گئے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ ایسا ہوا، بدر کے میدان میں فرشتے آئے ہیں، احد کے میدان میں فرشتے آئے ہیں. کیا آج فرشتے نہیں آ سکتے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں، قطار اندر قطار اب بھی. اگر بدر والے حالات، ویسا ایمان، ویسی محبت، ویسے اللہ سے تعلق پیدا کر لو تو فرشتے کیا ختم ہو گئے کیا؟ اللہ کی نصرت روٹ گئی کیا؟ ایسا نہیں. اور عجب حال ہے ان کے شوق کا، اللہ اکبر. وحشیانہ بمباری، اس کی بدترین مثال تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرتے وقت اسپتالوں پہ بم گرانا، یہ بین الاقوامی دنیا کو جو قانون بنا ہوا ہے اس کے اعتبار سے جرم ہے. اسکولوں پہ بم مارنا، آبادیوں پہ بم مارنا، اسی طریقے سے ایسا بم جس کے ذریعے سے آگ لگ جائے، فاسفورس کا بم، بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے جنگی جرم ہے. مگر یہ سارے جرائم ہو رہے ہیں، اور جو اس قوانین کے دہائی دینے والے ہیں وہ پشت پر کھڑے ہوئے ہیں. کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں بارود دے رہے ہیں، گولہ دے رہے ہیں، ہم تمہیں کمانڈوز دے رہے ہیں، مارو ان کو. آپ بتائیے، یہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں یہ تو دنیا نے بہت بعد میں بنائے ہیں. سب سے پہلے جنگی قانون دنیا کے نقشے پر، پوری کائنات میں سب سے پہلے جنگی قانون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. اس سے پہلے دنیا میں جنگیں ہوتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس کو چاہو مارو، جس کو چاہو قتل کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے سب سے پہلے قوانین طے کیے. مدینے میں آنے کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، مکے میں تو کہا چپ رہو، بدلہ نہ لینا، کفو ایدیکم. مدینے میں جب آ گئے تو آپ نے کیا کہا؟ دیکھو، کسی عورت پر کبھی حملہ نہ کرنا، قتل نہ کرنا. میدان جنگ میں بچوں پر حملہ نہ کرنا،
اور جو عبادت گزار ہیں، راہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، مشرک ہیں، جو اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، ان کو بھی نہ مارنا۔ اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کو تم سے لڑ نہیں رہے ہیں، ان کو بھی نہ مارنا۔ اگر مارنے کے بعد کسی کی لاش کو مسلح نہ بنانا، مسلح بنانا جانتے؟ ناک کان کاٹ دی، دشمنی نکالنے کے مرنے کے بعد کان کاٹ لیا، پیٹ پھاڑ دیا۔ ایک اسرائیلی فوجی ایک فلسطینی کے اوپر پیشاب کر رہا ہے مرنے کے بعد، مسلح نہ بنانا۔ جنگی قانون سب سے پہلے اللہ کے، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ سب ہوتا تھا۔ نہ عورت کو دیکھ رہے ہیں، نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ عبادت گزاروں کو دیکھ رہے ہیں، نہ آبادی دیکھ رہے ہیں، نہ بے گناہ کو دیکھ رہے ہیں، سب جو ملے سب کو مارو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو قوانین بنائے، ان قوانین پر صحابہ نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ کیا کیا گیا تھا یاد ہے؟ کیا کیا گیا؟ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ پھٹا ہوا اور کلیجہ نکال کے چبایا گیا کچا۔ صرف حضرت حمزہ کے ساتھ؟ کئی شہیدوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اس زمانے میں جنگ کے سردار اور سالار جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، حضرت ابو سفیان، انہوں نے کیا کہا تھا؟ تم لوگ اپنے شہیدوں میں، مقتول لوگوں میں ایسے بھی تمہیں لاشیں ملیں گی جن کا لاش کو خراب کر دیا گیا ہے، ان کی شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ یہ اگرچہ ایسا ہوا ہے، میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا، مگر تمہارے شہیدوں کے ساتھ یہ کیا گیا، ہمیں برا بھی نہیں لگا۔ مگر مسلمانوں نے قابو پانے کے بعد کسی ایک آدمی کی شکل بگاڑی ہو؟ سوچیے آپ، وہ تو دور صحابہ تھا۔ آج بھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہاں آبادی پہ بم گرا رہے ہیں، وہ فوجیوں پہ خالی بم گرا رہے ہیں، نہ عورتوں پر نہ بچوں پر۔ اسپتالوں پہ تو چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین بتائے تھے، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ حضور کی تلوار لے کے بڑھ رہے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے، ایک دم سے مردانہ لباس پہنے ہوئے مردوں کا دیکھا، ایک عورت ہے وہ ادھر ادھر لوگوں کو باقاعدہ ڈائریکشن دے رہی ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے کہ اس کا کام کر دیں، فتنہ ہے یہ۔ تلوار جیسے ہی اٹھائی، دیکھا، اس نے کہا میں عورت ہوں۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار فوراً روک لی، یہ عورت ہے، اللہ کے نبی نے عورت پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا۔ کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنی عورتیں شہید ہو گئیں، آپ سوچئے۔ اور دوائیں نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، اسی طریقے سے آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش پہلے کیا جاتا ہے، بے ہوش کرنے کی دوائی نہیں، ایسے ہی آپریشن ہو رہے۔ ایک فلسطینی مظلوم بچہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ آپریشن کیجئے، نہیں ہے سن کرنے کی کوئی دوا، ہم قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ٹاکے لگ رہے۔ یہی نہیں، وہ شہید جو ہوئے تو ایک شہید کی جب لاش لائی گئی تو پورا کمرہ مشک کی خوشبو سے مہکنے لگا، مشک کی خوشبو آ رہی اس کے خون سے۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی اور سب سے دیر میں اس کو دفنایا گیا۔ کیوں؟ یہ خون نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں۔ قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے ساتھ اور ان کے کپڑوں کے ساتھ دفن کر دو، قیامت کے یہ دن یہ خون مشک کی خوشبو بن کے مہکے گا۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، یہ مناظر دنیا کے سامنے آ رہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک بات اور کہی تھی، جب کسی سے معاہدہ کر لینا تو معاہدے کی پابندی کرنا ہے۔ مسلمان سے ہو یا غیر مسلم، کسی بھی قوم سے ہو، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔
اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے معاہدوں کی ایسی پابندی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو رومیوں سے مقابلہ ہوتا تھا، عیسائیوں سے مقابلہ ہوتا رہا، کچھ لمحے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا، نہ تم حملہ کرو نہ حملہ کرو۔ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے والی، آج رات ختم ہوگا معاہدہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے سیاسی تدبر والے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی فوجوں کو اپنے ملک کے اندر ہی بالکل بارڈر کے اوپر اندر کی جانب جمع کر دیا کہ معاہدے سے معاہدہ نہیں ٹوٹے گا، جو وقت ہے وہ وقت پورا ہوگا، شام تک حملہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی وقت ختم ہو جائے گا ہم دشمن پر حملہ کر دیں گے۔ یہ غلط ہے کیا؟ ارے بولو، تو صحیح ہے، جو ٹائم ہے وہ پورا کریں گے، اس سے پہلے حملہ نہیں۔ مگر اپنے ہی ملک کی بارڈر پر، اپنے ہی ملک کے اندر اپنی اسلامی فوجوں کو اکٹھا کر دیا تاکہ وقت ختم ہوتے ہی حملہ کر دے۔ کر دیا حملہ۔ دشمن سمجھ نہیں رہا تھا اتنی جلدی تھوڑی حملہ ہو جائے گا، ابھی فوجیں آئیں گی، ابھی یہ ہوگا، ابھی یہ ہوگا، وہ تو غافل تھا۔ علاقہ فتح ہوتا چلا جا رہا ہے، کافی دور تک فتح کر لیا تو دیکھا پیچھے سے ایک صاحب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آ رہے، اور وہ کہہ رہے قفو یا عباد اللہ، قفو یا عباد اللہ، وفاء لا غدرا، وفاء لا غدرا، اے اللہ کے بندو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، وفاداری کرو، غداری نہ کرو۔ کہا بھائی رک جاؤ، دیکھو کون ہے۔ دیکھا تو ایک صحابی ہے عمرو بن ابی ابسہ، فرماتے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ معاہدے کے زمانے میں اپنی زمین کے اوپر بھی کوئی چیز، کوئی نقل و حرکت نہ کی جائے جب تک معاہدے کا ٹائم ہے۔ ٹائم جب گزر جائے تو تم اپنی فوجوں کو آگے بڑھاؤ، لیکن معاہدے کے وقت سے پہلے پہلے مت کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب سنا تو سننے کے بعد فوراً حکم دیا اپنی فوجوں کو، اللہ کے نبی کا فرمان میں نے سن لیا ہے، اب یہ فتح کیا ہوا علاقہ چھوڑ دو اور واپس چلو۔ یہ معاہدے کی پابندی ہے۔ ملا عمر امیر المومنین نے پوری حکومت داؤ پہ لگا دی، کیوں؟ معاہدہ کیا ہے ہم نے، یہ ہمارا مہمان ہے، ہم حوالے نہیں کریں گے۔ نہیں کیا۔ اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی؟ بظاہر مٹ گئے، مگر اللہ نے کیسا ابھار دیا کہ باطل مٹ گیا اور حق غالب آ گیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ حالات ہیں۔ ایسے حالات میں دنیا کی قوموں کو جو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، مسلم حکمرانوں کو کرنا چاہیے، مگر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے طور پر؟ کیا کچھ نمازی بڑھ گئے؟ فلسطین کے 27 دن یہ جنگ کے چل رہے ہیں، کچھ نمازی بڑھ گئے نا؟ کچھ جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، ایسا ہوا ہے؟ کچھ فرق پڑا؟ پیپسی کی سپلائی پر کوئی فرق پڑا؟ پیپسی ہے، 7 اپ ہے، مرنڈا ہے، ایریل صابن ہے، جو اسرائیلی مصنوعات ہیں جیسے مسلمانوں کے گھر میں دھڑلے سے استعمال ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی، بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ ایک پیپسی کی بوتل سے 2 گولیاں آتی ہیں فلسطینی بچوں کو بھوننے کے لیے اسرائیل کے پاس، آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ ہوش میں نہیں ہیں کیا؟ کب آئے گا ہوش؟ خالی سڑکوں پر بیٹھ کے تبصرے مت کرو، عملی طور پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرو 2 طریقے سے۔ جس کمپنی کا، جس پر اسرائیل کا لوگو بنے ہو، کیا ہے وہ؟ 729 اور ستارہ، ایسی ہر چیز مت خریدو، مت بیچو۔ اور صرف یہی نہیں، جن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسرائیل کا ہے یا انڈیا کا ہے یا کہاں کا ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، انجانے میں کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو آپ کی ذمہ داری خود یہی نہیں کہ ہم ہی رک جائیں، بلکہ ان کو بھی باخبر کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی کون کون کرے گا یہ کام؟ سب لوگ کریں گے نا؟ دوسری چیز، اللہ سے دعا کریں۔ دعا کیسے کریں گے؟ کہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو،
اللہ قبول کرے گا. اور اسی طرح فرمایا نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ قبول کرے گا. صدقہ کر کے دعا کرو اللہ قبول کرے گا. صدقے میں بڑا پاور ہے. حدیث میں آتا ہے کتنا پاور ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب دنیا بنائی، زمین بچھائی، پانی کے اوپر جب یہ تھر تھرانے لگی، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں ٹھوک دی. فرشتوں نے کہا اے اللہ کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق آپ نے بنائی ہے؟ فرمایا ہاں. کیا ہے؟ الحدید، لوہا. اس سے پہاڑوں کو کیا کر دیا جاتا؟ کاٹ دیا جاتا ہے. اے اللہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز آپ نے بنائی ہے؟ فرمایا نعم. کیا ہے وہ؟ النار، آگ. لوہے کو آگ میں تپایا جاتا وہ نرم ہو جاتا جیسے چاہے موڑے. اے اللہ آپ نے آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق پیدا کی ہے؟ فرمایا نعم. الماء، پانی. پانی کیا کرتا ہے؟ وہ آگ کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے. اے اللہ کہ آپ نے پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق پیدا کی ہے؟ نعم الریح، ہاں ہوا جو پانی کو بھی چل کر سکھا دیتی ہے. آخری سوال، اے اللہ کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں وہ مسلمان جو داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. ہاتھ کو کیسے خبر ہوگی؟ ہاتھ میں آنکھیں ہیں کیا؟ یہ دائنے ہاتھ سے صدقہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے کا مطلب یعنی ایسے چپکے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کسی کی غریب کی مدد کر دو، مسجد میں، مدرسے میں، اور کسی بیمار کی، کسی کے گھر پہ چولہا جلا دو کہ تمہارے قریبی سے قریبی آدمی کو بھی معلوم نہ ہو. فرمایا اس صدقے میں بڑا پاور ہے. اتنا پاور ہے، اتنا پاور نہ آگ میں ہے، نہ پہاڑ میں ہے، نہ پانی میں ہے، نہ خالی سر ہلاؤ گے یا بتاؤ گے؟ ہوا میں بھی کسی چیز میں پاور نہیں. صدقہ اپنی حیثیت سے، اپنے اعتبار سے کرو اور کر کے اللہ سے دعا مانگو. تو کون کون کرے گا بھائی؟ صدقہ کر کے دعا مانگیں گے. اور دعائیں مانگنا ہمارا کام ہے اور دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ہم چاہتے ابھی ہو جائے اور جو چاہتے وہی ہو جائے، یہ سب نہیں ہوگا. پھر اللہ بندہ بن جائے گا. اللہ اللہ ہے. آپ دعائیں کیجئے، جب جس چیز کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس چیز کو نافذ فرماتے ہیں. ہم تو ہم ہیں. حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے. کس کے خلاف؟ فرعون کے خلاف. کیا کر رہا تھا؟ 70,000 بچوں کو قتل عام کیا تھا اس نے. دعا کر رہے ہیں پیغمبر، آمین کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا قبول ہو گئی. مگر فرعون دندنا رہا ہے. 40 سال کے بعد فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبول کروانا، فوراً کروانا نہیں ہے. دعا کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ان بھائیوں کی مدد بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا. اس لیے قنوت نازلہ میں دعا، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں دعا کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے. آج بھی بہت سی مسجدوں میں نہیں ہو رہی. 27 دن ہو گئے. اس کو کیا کہا جائے؟ آپ جو کر سکتے ہیں وہ بھی تو نہیں کر رہے ہیں. مسجدوں کے امام اور مسجدوں کے متولی اور مسجدوں کے منتظمین ان کو ہوش ہی نہیں ہے. اگر ایسے ماحول میں دعا قنوت نازلہ نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اس مسجد میں ہو رہی. اس کا مطلب خواص جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور عوام جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں جتنا کر سکتے تھے اس میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا. اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسجد اقصیٰ کے محافظین کی خوب خوب نصرت اور حمایت فرمائے اور اللہ تمام باطل و ظالم طاقتوں کو اے اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرما دے. سنتیں پڑھ لیجیے.